ناول لا حاصل بائی عمیرہ احمد۔ پارٹ 1۔ تاریکی میں اس نے اپنے پاؤں کے نیچے ٹھنڈی زمین محسوس کی۔ پاؤں کو آہستہ آہستہ آگے بڑھاتے ہوئے اس نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھ دیا۔ سیڑھی پختہ تھی، اندھیرے میں وہ کچھ بھی دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے پیروں سے سیڑھی کو ٹٹولتے ہوئے دوسرا قدم بڑھا دیا۔ ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا اس کے جسم سے ٹکرایا۔ کچھ دیر پہلے محسوس ہونے والی گھٹن ختم ہو گئی۔ اس نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا اور سر اٹھا کر تاریکی میں اوپر دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ لاؤنج کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ شاکر بابا اس کی گاڑی کے ہارن کی آواز سن کر کچن سے باہر آ گئے تھے۔ السلام علیکم شاکر بابا، کیسے ہیں آپ؟ اس نے ہمیشہ کی طرح انہیں دیکھتے ہی کہا۔ میں ٹھیک ہوں چھوٹے صاحب، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اس نے گاڑی کی چابی سینٹر ٹیبل پر رکھ دی اور خود صوفے پر بیٹھ گیا۔ چائے لاؤں آپ کے لیے؟ شاکر بابا نے پوچھا۔ ہاں پلا ہی دیں۔ پاپا اپنے کمرے میں ہیں؟ نہیں صاحب، تو کچھ دیر پہلے باہر گئے ہیں ڈرائیور کے ساتھ۔ میں تو ان سے ملنے آیا تھا، کچھ پتہ ہے کب تک آئیں گے؟ نہیں مجھے تو نہیں پتہ، بیگم صاحبہ کو پتہ ہوگا۔ ممی ہیں گھر پر؟ ہاں وہ اندر ہیں اپنے کمرے میں۔ ان کو آپ کے آنے کا بتاؤں؟ ہاں بتا دیں۔ ذی القعد نے سامنے ٹیبل پر پڑا ہوا میگزین اٹھا لیا۔ شاکر بابا وہاں سے چلے گئے۔ ذی القعد کچھ میگزین کے صفحے پلٹتا رہا، پھر اس نے میگزین دوبارہ سینٹر ٹیبل پر اچھال دیا۔ صوفے کی پشت سے سر ٹکا کر وہ لاؤنج میں ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگا۔ پھر ایک دم وہ کچھ چونک گیا۔ لاؤنج کی ایک دیوار پر لگی ہوئی تصویر نے اسے چونکا دیا تھا۔ وہ اٹھ کر اس دیوار کی طرف چلا گیا۔ تصویر کو قریب سے دیکھنے پر وہ کچھ دیر تک پلکیں بھی نہیں جھپک سکا تھا۔ سیاہ بیک گراؤنڈ میں گندمی رنگت کا کہنی تک ایک ہاتھ پینٹ کیا گیا تھا۔ دور سے اسے وہ بازو درخت لگ رہا تھا۔ ہاتھ کی پانچوں انگلیاں پوری طرح کھلی ہوئی تھیں۔ انگلیاں لمبی اور مخروطی تھیں اور ان پر لمبی پھیلی ہوئی انگلیوں سے بہت سی پتلی پتلی شاخیں نکل کر ادھر ادھر پھیلی ہوئی تھیں۔ ان کے پھیلاؤ نے انگلیوں کے ساتھ مل کر نیچے کو ایک درخت کے اوپر والے حصے کی شکل دے دی تھی۔ ان شاخوں پر کوئی پتا نہیں تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ درخت بنجر ہے، سوکھا ہوا ہے، یا پھر کسی وجہ سے اس کے پتے جھڑ چکے ہیں۔ کلائی سے کونی تک ہاتھ کی جلد بھی خشک اور رگیں یوں ابھری ہوئی تھیں جیسے درخت کے تنے کی چھال ہوتی ہے۔ کلائی میں ایک بہت خوبصورت سیاہ اسٹریپ والی گھڑی بندھی ہوئی تھی۔ گھڑی کا ڈائل بھی سیاہ رنگ کا تھا اور اس میں چھوٹے چھوٹے سفید ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ حیران کن بات یہ تھی کہ گھڑی کے ڈائل پر سوئیاں نہیں تھیں۔ ہاتھ کی پھیلی ہوئی ہتھیلی پر بنی ہوئی لکیریں بھی بہت واضح نظر آ رہی تھیں اور دل، دماغ، قسمت اور زندگی کی چاروں لکیروں پر خون کے ننھے منھے قطرے نظر آ رہے تھے۔ وہ قطرے اتنے چھوٹے تھے کہ ٹپکنے کے بجائے اپنی جگہ پر ٹکے ہوئے تھے۔ ذی القعد نے جھک کر تصویر کے نیچے موجود کیپشن پڑھا، ڈیزائر، خواہش۔ اس نے کھڑے ہو کر ایک بار پھر تصویر پر نظر ڈالی اور وہ چند لمحوں کے لیے ایک بار پھر دم بخود ہو گیا۔ وہ الٹے پیروں 3-4 قدم پیچھے گیا اور رک کر اس تصویر کو دیکھا۔ دور سے دیکھنے پر اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ ایک ٹنڈ منڈ درخت کے علاوہ کوئی اور چیز ہو سکتی ہے، مگر قریب آنے پر کوئی بھی جان سکتا تھا کہ وہ درخت نہیں، ایک ہاتھ ہے۔ ذی القعد نے ایک گہرا سانس لے کر کچھ شائستگی انداز میں سر ہلایا اور آگے بڑھ کر تصویر پر مصور کا نام ڈھونڈنے لگا۔ میں نام سے اسے اندازہ نہیں ہوا کہ مصور عورت ہے یا مرد، مگر وہ جو بھی تھا کمال کا آرٹسٹ تھا۔ اس نے ہاتھ میں غضب کی پروفیشن تھی۔ ذی القعد خود بھی آرٹسٹ تھا اور وہ کسی کی پینٹنگ کو خوبیوں اور خامیوں کو لمحوں میں جان لیتا تھا، مگر اس تصویر میں اسے کوئی خامی نظر نہیں آئی۔ اسٹروکس کمال کے تھے، اینگلز بھی کوئی غلطی نہیں تھی، شیڈز بالکل متوازن تھے۔ ڈیزائر، خواہش۔ اس نے تصویر کا کیپشن ایک بار پھر دہرایا۔ اس نے اس تصویر کو پہلے لاؤنج میں نہیں دیکھا تھا اور اب اس تصویر نے لاؤنج میں لگی ہوئی باقی تمام تصویروں کو خوبصورتی اور اہمیت مان کر دی تھی۔ شاکر بابا چائے لیے ذی القعد کے پاس چلے آئے۔ یہ تصویر پہلے یہاں نہیں تھی، ذی القعد نے چائے کا کپ تھامنے کے بعد کہا۔ یہ بیگم صاحبہ چند دن پہلے لائی ہیں، انہوں نے ہی لگوائی ہے۔ شاکر بابا اسے بتا کر چلے گئے۔
وہ اس تصویر کے سامنے کھڑا چائے پی رہا تھا جب نزہت لاؤنج میں داخل ہوئیں۔ اس بار بہت دنوں کے بعد چکر لگایا ذیل-عید، انہوں نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ ذیل-عید ان کی جانب مڑا۔ السلام علیکم ممی، کیسی ہیں آپ؟ بس بہت مصروف رہا اسی وجہ سے۔ نصرت نے اس کے پاس آ کر اس کے گال تھپتھپائے۔ ممی، یہ پینٹنگ کہاں سے خریدی ہے آپ نے؟ یہ کلب میں بکنے آئی تھی، مجھے اچھی لگی، میں نے لے لی۔ کس نے بنائی ہے؟ یہ تو مجھے نہیں پتا۔ آپ یہ پینٹنگ مجھے دے دیں گے، میں آپ کو اس کی قیمت دے دیتا ہوں۔ ذیل-عید نے وقت ضائع کیے بغیر فرمائش کی۔ قیمت کی بات تم مت کرو، تم لے جاؤ، نصرت نے کہا۔ نہیں ممی، یہ خاصی مہنگی ہوگی، میں اس طرح نہیں لے کر جاؤں گا، ذیل-عید نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ نصرت بھی اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ نہیں مہنگی نہیں ہے، بس اس کا فریم مہنگا ہے، وہ میں نے خریدنے کے بعد کروایا ہے، ورنہ اس کی قیمت صرف 2000 روپے ہے۔ ذیل-عید کو یقین نہیں آیا۔ اس نے ایک بار پھر اس تصویر پر نظر دوڑائی۔ آئی ڈونٹ بلیو، مجھے یقین نہیں آ رہا، صرف 2000 روپے، اٹس کرمنل، یہ تو جرم ہے، اس طرح کے آرٹسٹ کو کس طرح اس قیمت پر بیچنا، یہ کون احمق ہے ممی؟ بہرحال ممی، اگر دوبارہ وہاں اس آرٹسٹ کی کوئی پینٹنگ نظر آئے تو آپ میرے لیے خرید لیجیے گا۔ ٹھیک ہے، میں یاد رکھوں گی۔ اب تم بتاؤ فیکٹری کیسی چل رہی ہے؟ نصرت نے بات کا موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ اس نے بارش کی آواز کو تیز ہوتے سنا اور ایک جھٹکے کے ساتھ اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتاب بند کر دی۔ اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ سر اٹھا کر اس نے لکڑی اور کار سے بنی ہوئی چھت کا وہ کونا دیکھا جو ہر سال کی طرح اس بارش بھی ڈسنا شروع ہو چکا تھا، اور اب اس کے نیچے رکھا جائے گا ایک عدد برتن، اور اس برتن میں گرتی ہوئی بوندوں کی بھیانک آواز ساری رات مجھے سونے نہیں دے گی، وہ بڑبڑائی۔ اپنی چارپائی پر گود میں کتاب لیے دانتوں سے بائیں ہاتھ کے ناخن کترتے ہوئے وہ بہت زیادہ بے چین لگ رہی تھی۔ کمرے کے کھلے دروازے سے اب صرف بارش کی آواز نہیں آ رہی تھی، ماما جان کے تیز قدموں کے ساتھ صحن سے چیزیں اٹھا اٹھا کر برآمدے میں رکھنے اور پھر ان ہی قدموں کے ساتھ واپس صحن میں جانے کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ بارش جب برسنا شروع ہوئی، اس وقت ماما جان کمرے میں نماز پڑھنے میں مصروف تھیں، اور نماز سے فارغ ہوتے ہی بارش بہت تیز ہو چکی تھی۔ دعا سے فارغ ہوتے ہی نماز اٹھانے کے بجائے وہ تقریباً بھاگتی ہوئی باہر صحن میں گئیں اور چیزیں سمیٹنا شروع کر دیں۔ مریم ڈھیڈو کی طرح کتاب کھولے بیٹھی رہی۔ ماما جان نے اسے چیزیں اٹھانے کے لیے نہیں بلایا تھا۔ اب کتاب بند کیے وہ تلخی سے سوچ رہی تھی، یہ سب ماما جان کی اپنی چوائس ہے، پھر ان کی مدد کیوں کی جائے؟ انہیں سب کچھ خود ہی سمیٹنا چاہیے، کم از کم انہیں یہ احساس تو ہوگا کہ یہ سب کچھ کتنا ڈراؤنا ہے، مگر ماما جان کو یہ احساس کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس نے ایک گہرا سانس لے کر اپنے چٹے ہوئے اعصاب پر قابو پانے کی کوشش کی۔ اب یہ بارش برستی رہے گی اور چند گھنٹوں کے بعد صحن میں گلی کا گندا پانی آ جائے گا، اتنا پانی کہ ہم برآمدے سے صحن کے دروازے تک بھی نہیں جا سکیں گے جب تک اس گندے پانی میں پاؤں نہ ڈالیں، اور پھر ہم جیسے گھر کی بجائے ایک جزیرے پر بیٹھے ہوں گے، خشکی کے انتظار میں، کب بارش کے رکے، کب پانی ڈھلے، کب گاڑے سے کیچڑ میں تبدیل ہو جانے والے صحن۔ وہ اینٹیں نظر آئیں جو 15 فٹ لمبے صحن کے بیرونی دروازے اور برآمدے کو آپس میں ملاتی ہے، اور جن کے بغیر بارش کے بعد صحن کی کیچڑ میں سے گزر کر جانا ممکن ہے۔ اور یہ سب کچھ میرا مقدر آپ نے بنایا ہے ماما جان، ورنہ میں اس سب کے لائق تو نہیں ہوں۔ اس نے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ برآمدے میں سے اب اس بکرے کی آواز سنائی دے رہی تھی جسے سال کے شروع میں خریدا جاتا تھا اور پھر پورا سال پالنے کے بعد قربانی دی جاتی تھی۔ وہ ان تمام بکروں کی گند اور آوازوں سے تنگ آ چکی تھی جنہیں ہوش سنبھالنے سے لے کر اب تک ہر سال وہ دیکھتی آ رہی تھی۔ بچپن میں اسے وہ اچھے لگتے تھے اور ان کے ساتھ کھیلتی تھی، شور سنبھالنے کے بعد اسے ان سے نفرت ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ان بکروں کا رنگ بدل جاتا تھا، مگر اسے ان کی آواز ہمیشہ پہلے جتنی ہی بھیانک لگتی تھی۔ اب اسے ان مرغیوں کی آواز سنائی دینے لگی جو اس کے گھر کا ایک اور بنیادی جز تھیں۔ وہ انہیں برداشت کر لیتی تھی۔ اسے ان سے بکرے جتنے نفرت نہیں تھی، مگر نفرت تھی، اور برداشت کرنے کی واحد وجہ یہ تھی کہ وہ وقتاً فوقتاً ان کے انڈے استعمال کرتی تھی۔
اور کبھی کبھار گوشت بھی۔ اس کی واحد عیاشی، نظریہ ضرورت۔ وہ زندگی میں جس چیز کو بھی استعمال کے قابل پاتی، اس کی خامیوں کو نظر انداز کر دیتی تھی۔ ابھی تک اسے اس بلی کی آواز سنائی نہیں دی تھی جو اس کے گھر کا ایک اور اہم حصہ تھی۔ بکرے کی طرح اسے اس بلی سے بھی نفرت تھی، کیونکہ وہ بکرے کی طرح اسے بھی بوجھ سمجھتی تھی۔ بعض دفعہ اسے یہ اندازہ کرنا مشکل ہو جاتا تھا کہ اسے کس سے زیادہ نفرت تھی، بکرے سے یا بلی سے۔ کون اس کے گھر پر زیادہ بوجھ تھا؟ بکرا سال میں کم از کم ایک بار تو کام آ جاتا تھا، اور بلی کبھی نہیں۔ اسے یاد تھا وہ کب آئی تھی، اور اس سے پہلے کتنی بلیاں اس گھر میں رہ چکی تھیں۔ ہر بلی کے مرنے کے کچھ عرصے کے بعد کوئی نہ کوئی دوسری بلی خود بخود ہی وہاں آ جاتی، اور ماما جان اسے غصہ آنے لگا۔ اسے یاد آیا پچھلی بلی کی وجہ سے وہ کتنی ٹینس رہی تھی۔ وہ گلی سے گزرتے ہوئے کسی موٹر سائیکل سے ٹکرا گئی اور اس کا پچھلا دھڑ مفلوج ہو گیا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے کسی دوسری جگہ جانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ زیادہ سے زیادہ چند قدم رینگتی، پھر جیسے ہی اس کی ہمت جواب دے جاتی، ماما جان نے اس سے چھٹکارا پانے کے بجائے کسی شیرخوار بچے کی طرح اس کی دیکھ بھال شروع کر دی تھی۔ مریم کو متلی ہونے لگتی جب وہ ماما جان کو اور اس بلی کی گند صاف کرتے دیکھتی۔ اسے حیرت ہوتی، ماما جان کو گند کیوں نہیں آتی؟ بلی دن میں جتنی بار گندگی پھیلاتی، ماما جان اتنی باری اسے صاف کرتی۔ گرم پانی سے اسے نہلایا جاتا، اس کے پچھلے دھڑ کی مالش کی جاتی۔ مریم کا دل چاہتا وہ بلی کو اٹھا کر کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دے۔ 1 سال تک اس بلی کی اسی طرح دیکھ بھال ہوتی رہی۔ پھر ایک دن وہ بلی مر گئی۔ اس دن ماما جان نے سارا دن کچھ نہیں کھایا۔ مریم نے خاص طور پر اس دن کھانا پکایا۔ وہ بہت خوش تھی، بلی کی جان چھوٹ گئی۔ 2 ہفتوں بعد ایک صبح پھر اس نے ماما جان کے پاس ایک بلی کا بچہ دیکھا، اور اس کا جی چاہا وہ اپنا سر پیٹ لے۔ پچھلے بہت سالوں سے اسے ایسا ہوتا رہا تھا۔ ماما جان ایک بار پھر خوش تھیں، یوں جیسے ان کے ہاتھ گھر کا کوئی فرد واپس آ گیا ہو۔ ہاں، ماما جان کے پالتو میں بکرا، مرغیاں اور بلی، وہ کہتے ہوئے ایک بار پھر تلخی سے مسکرائی۔ اور ان سب میں سے ماما جان کے نزدیک سب سے کم اہمیت کس کی ہے؟ مریم کی۔ وہ ایک بار پھر بڑبڑائی۔ سارا سال ان جانوروں کی جگہ بدلتی رہتی تھی۔ گرمیوں میں وہ صحن میں ہوتے، برسات میں برآمدے میں، اور سردیوں کی راتوں میں اسی کمرے میں۔ بعض دفعہ مریم کا دل چاہتا وہ وہاں سے بھاگ جائے۔ ایک چھوٹے سے کمرے، برآمدے، غسل خانے اور صحن پر مشتمل اس 3 مرلہ گھر سے اسے وحشت ہوتی تھی، جہاں کچھ بھی نہیں تھا، نہ فریج، نہ ٹی وی، نہ ایئر گیزر، کچھ بھی نہیں۔ بعض دفعہ جب وہ ماما جان سے الجھ رہی ہوتی تھی، آپ نے بجلی کیسے لگوا لی؟ مجھے حیرت ہے، اس کے بغیر بھی تو گزارا ہو سکتا ہے۔ دیے استعمال کر سکتے ہیں، لانٹین جلائی جا سکتی ہے، یا پھر مشعلیں روشن کر کے دیواروں پر لٹکائی جا سکتی ہیں۔ ماما جان خاموشی اور سکون کے ساتھ اس کی بات سنتی رہیں۔ اسے ان کی خاموشی سے چڑ ہوتی اور سکون سے نفرت۔ اس کا خیال تھا یہ وہ ہتھیار تھے جو وہ صرف اسے زیر کرنے کے لیے استعمال کرتی تھیں۔ بارش مسلسل تیز ہوتی جا رہی تھی۔ مریم کا غصہ اور بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے ہر موسم کی بارش سے نفرت تھی، مگر برسات کی بارش۔ اس کا دل چاہتا اس موسم میں وہ کسی صحرا میں جا بیٹھے، جہاں پانی کا ایک قطرہ تک نہ ہو، چاہے پینے کے لیے بھی پانی نہ ملے، مگر بس پانی نہ ہو۔ اس موسم میں کیچڑ بھرے صحن اور پھر اس محلے کی گلیوں سے گزر کر جانا اس کے لیے سب سے اذیت ناک کام ہوتا۔ وہ کسی طرح بھی اپنے کپڑوں کو کیچڑ یا گندے پانی کی چھینٹوں سے بچائے بغیر وہاں سے نہیں گزر سکتی تھی، اور گندے کپڑوں کے ساتھ اس کالج جانا جہاں وہ پڑھتی تھی اس کے لیے ڈوب مرنے کے برابر تھا۔ اس کے پاس اس کا ایک ہی حل ہوتا تھا، جس دن بارش ہوتی وہ کالج نہ جاتی۔ بعض دفعہ لگاتار کئی دن بارش ہوتی رہی، اور پھر اسے دل پر جبر کرتے ہوئے کالج جانا ہی پڑا، اور تب اپنے پائچوں اور شرٹ کے دامن پر لگے ہوئے کیچڑ پر پڑنے والی نظریں دیکھ کر اس کا دل زمین میں زندہ گر جانے کو چاہا۔ لباس اچھا اور قیمتی ہو تب بھی کیچڑ کا دھبا لباس کو بے قیمت کر دیتا ہے، اور لباس سستا اور بھدا ہو تو پھر اس کیچڑ کا دھبا لباس کو بے قیمت نہیں کرتا، پہننے والے کو بے وقت کر دیتا ہے۔ اس نے ماما جان کو کمرے میں آتے دیکھا اور ایک بار پھر کتاب کھول کر چہرے کے سامنے کر لی۔ وہ پوری طرح شرابور تھیں۔ ان کے کپڑے جسم سے چپکے ہوئے تھے،
اور ان کے کمزور جسم کی ہڈیاں کو بہت نمایاں کر رہے تھے۔ انہوں نے نماز کے لیے اپنے سر اور جسم کے گرد لپٹی ہوئی چادر اتاری اور چادر کو چارپائی پر سوکھنے کے لیے پھیلا دیا۔ اس کے بعد وہ جائے نماز اٹھا کر طے کرنے لگی تھیں۔ مریم نے کن آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ وہ جائے نماز رکھتے ہوئے کمرے کے ایک کونے کی چھت کو دیکھ رہی تھی جو خلاف معمول اس سال برسات میں نہیں رس رہا تھا، اور پھر ان کے چہرے پر جیسے ایک فخریہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس بار اس کونے سے پانی نہیں ٹپک رہا۔ بارشوں کو شروع ہوئے کتنے دن ہو گئے ہیں، پھر بھی یہ حصہ پہلے کی طرح خشک ہے۔ انہوں نے پلٹ کر مریم سے کہا، ہاں اس بار آپ نے کنکریٹ جو بچھا دیا ہے ساری چھت پر، بھلا چھت ٹپکنے کی ہمت کیسے کر سکتی ہے؟ مریم نے چھت کے دوسرے ٹپکتے ہوئے کونے کو دیکھتے ہوئے بلند آواز میں کہا اور دوبارہ اپنی نظریں کتاب پر جما لیں۔ ماما جان اس کی بات پر کچھ کہے بغیر کمرے سے نکل گئیں اور تھوڑی دیر بعد وہ کمرے کے اندر مٹی کا ایک پیالہ لے کر آئی تھیں جسے انہوں نے چھت سے رسنے والے ان قطاروں کے عین نیچے رکھ دیا۔ ہر بار برسات آنے سے پہلے ماما جان چھت کی لپائی کرتی تھیں۔ کئی سال پرانا یہ گھر اور اس کی چھت آہستہ آہستہ بوسیدہ ہوتے جا رہے تھے۔ چھت اب کئی سالوں سے مسلسل ہر سال برسات کے موسم میں ٹپکتی تھی، اور ماما جان اب پچھلے 3 سالوں سے چھت کو مزید کسی نقصان سے بچانے کے لیے اس پر گاڑی کی لپائی کرنے سے پہلے پلاسٹک کی ایک شافٹ شیٹ اس پر بچھا دیتی اور پھر اس شیٹ کے اوپر گاڑے کی لپائی کرتی تھیں۔ اب تک چھت پر 3 سالوں میں 3 شیٹوں کا اضافہ ہو چکا تھا، مگر پھر بھی بارش کا پانی کسی نہ کسی راستہ بنا لیتا تھا، البتہ صرف ایک ہی کونا رس رہا تھا۔ برسات سے پہلے ہر سال گھر میں ہونے والا یہ تعمیراتی کام بھی اسے ناپسند تھا، کیونکہ ماما جان صحن کے بیچوں بیچ کئی دن گاڑے اور مٹی کا کیچڑ ہاتھوں اور پیروں سے گوندتی رہتی تھیں۔ ان دنوں ان کے ہاتھوں اور پاؤں، کوہنیوں اور گھٹنوں سے کچھ نیچے تک ہر وقت کیچڑ سے لتھڑے رہتے تھے۔ مریم کو یہ کیچڑ دیکھ کر گھن آتی رہتی تھی۔ ان دنوں ماما جان اگر اپنے ہاتھ پاؤں اچھی طرح دھونے کے بعد بھی اس کے لیے روٹیاں پکانے کی کوشش کرتی تو وہ کبھی کھانے پر تیار نہ ہوتی۔ اسے تب ان کے صاف ہاتھ بھی گندے ہی لگتے تھے۔ ماما جان کو اس کی اس ناپسندیدگی کا پتہ تھا، اس لیے ان دنوں وہ خود اس کے لیے روٹی پکانے کے بجائے بازار سے روٹیاں منگوا لیتی تھیں۔ کمرے میں چلتا ہوا پنکھا اپنی کئی سال پرانی مخصوص آواز کے ساتھ اس کا اشتعال کو اور ہوا دے رہا تھا۔ اسے بچپن سے اس باآواز پنکھے کی اتنی عادت پڑ چکی تھی کہ اس کا خیال تھا کہ اب اگر اسے کسی ایسے کمرے میں سونا پڑے جہاں چلتا ہوا پنکھا بے آواز ہو تو اسے نیند نہیں آئے گی۔ میرے لیے کبھی کوئی ایئر کنڈیشن نہیں ہوگا، صرف یہ بیہودہ اور گھٹیا پنکھا ہی ہوگا۔ اس نے پنکھے پر نظر جماتے ہوئے ایک بار پھر کڑ کر سوچا۔ بہت دفعہ ماما جان سے جھگڑے کے بعد اس کا دل چاہتا تھا کہ کسی وقت چلتا ہوا یہ پنکھا ہی اس کے اوپر گر پڑے، کم از کم کبھی تو اس کا کوئی فائدہ اور خوش کر جائے۔ نو کمفرٹ، نو لگژریز، نو جسٹ کمٹمنٹ۔ ٹو ہیل وتھ یور کمٹمنٹ ماما جان۔ نہ آسائش نہ تعیش، محض قناعت۔ جہنم میں جائے آپ کی یہ قناعت ماما جان، وہ زہریلے لہجے میں بڑبڑائی۔ انسان ٹوٹی دیواروں، اکھڑے فرش، رسی ہوئی چھت، 4-6 جانوروں، 10-12 پودوں اور خواہشوں کی قبروں کے ساتھ کتنی دیر خوش رہ سکتا ہے، بلکہ کتنی دیر رہ سکتا ہے، اور آخر انسان رہ کیوں؟ اگر اس کے پاس بہترین مواقع ہوں تو کیوں ان کا فائدہ نہ اٹھائے؟ مگر ماما جان تو یہ سب کچھ کبھی سننا ہی نہیں چاہیں، لیکن اگر وہ کنویں کا مینڈک بن گئی ہیں تو میں بھی کنویں کا مینڈک کیوں بنوں؟ انہوں نے اپنی زندگی گزار لی ہے اور مجھے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اگر ان کا یہ خیال ہے کہ میں اس گھر میں ان کی طرح جانوروں اور پودوں کے ساتھ خوش رہ سکتی ہوں تو وہ غلط سوچ رہی ہیں۔ یہ گھر میری منزل نہیں ہے، کم از کم میں یہاں تو نہیں رہ سکتی۔ اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو پا رہا تھا۔ ان گندے لوگوں کے درمیان میں تو زندگی نہیں گزار سکتی، میں تو ان میں سے نہیں ہوں۔ بہت دفعہ کا سوچا ہوا جملہ ایک بار پھر اس کے دماغ میں گونجا تھا۔ کتنی دیر باندھ کر رکھ سکتی ہیں ماما جان مجھے؟ ایک نہ ایک دن تو میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی، مجھے ماما جان کی طرف اپنی زندگی یہاں برباد نہیں کرنی۔ وہ بے چینی کے عالم میں ایک بار پھر اپنے ناخن کترنے لگی۔ ماما جان ایک بار پھر کمرے میں آ چکی تھیں۔ اس نے ایک بار پھر کتاب چہرے کے آگے کر لی۔ وہ اب خشک کپڑوں میں ملبوس تھی۔ کپڑے میں
آنے کے بعد انہوں نے کمرے میں پھیلی ہوئی چیزوں کو سمیٹنا شروع کر دیا اور یہ پھیلی ہوئی چیزیں صرف مریم ہی کی ملکیت تھیں۔ اس کا ایزل، پیلٹ، کلر برش، کتابیں، کلرز، سب کچھ ہمیشہ کی طرح کمرے میں پھیلا ہوا تھا۔ وہ سب سے کمرے میں پینٹنگ کر رہی تھی اور جو چیزیں اس نے جہاں رکھی تھی کام کے بعد وہیں چھوڑ دی تھی۔ اس کی یہ عادت بھی نئی نہیں تھی، ہمیشہ ماما جان ہی اس کی ادھر ادھر پھینکی اور پھیلائی ہوئی چیزوں کو سمیٹتی رہتی تھیں۔ اسے یہ چیزیں بھی کبھی احساس یا مدد نہیں لگی تھی، وہ اسے بھی ہمیشہ حق سمجھ کر کروایا کرتی تھی۔ جتنی تکلیف وہ زندگی میں ماما جان کی وجہ سے گزار رہی ہوں، اگر اس کی تلافی کے لیے وہ یہ چھوٹی موٹی عنایتیں مجھ پر کر دیتی ہیں تو کوئی احسان نہیں کرتی۔ وہ اگر میری بات مان لے تو انہیں کبھی میرے لیے یہ ساری زحمتیں نہ اٹھانی پڑیں، کیونکہ پھر میں انہیں اس طرح کے کاموں کو کوئی موقع ہی نہیں دوں گی۔ لیکن ماما جان، وہ اگر اپنی ضد پر قائم ہے تو پھر ٹھیک ہے، میں بھی انہیں تکلیف کیوں نہ پہنچاؤں، اٹھاتی رہیں پھر ساری چیزیں۔ وہ بہت زیادہ متمکن ہو کر سوچ رہی تھی۔ تم نے چائے نہیں پی؟ وہ چیزیں سمیٹتے سمیٹتے اس کی تپائی کے پاس آئیں اور تب ہی ان کی نظر تپائی پر رکھے ہوئے چائے کے کپ پر پڑی جس میں اب بالائی کی تہ جم چکی تھی۔ میں نے آپ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا مجھے چائے نہیں پینی، آپ نے پھر بھی کپ یہاں رکھ گئی تھیں۔ اس نے کتاب پر نظر جمائے ہوئے کہا۔ میں نے تمہیں چائے اس لیے دی تھی کیونکہ تم نے کھانا نہیں کھایا، انہوں نے اس کی کتابیں تپائی پر رکھتے ہوئے کہا۔ میں اب کبھی کھانا نہیں کھاؤں گی، کم از کم اس گھر سے نہیں۔ ضد کیوں کر رہی ہو مریم؟ وہ اس کے قریب آ کر بستر پر بیٹھ گئی۔ ناول ابھی جاری ہے، اگر آپ کو پسند آیا تو پلیز کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔